السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا 1 بج رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی، کروٹ بدل کر اندھیرے میں فون سنا۔ ہیلو، آگے سے آواز گونجنے لگی، میڈم جلدی ہسپتال آ جائیں، ایک ایمرجنسی پیشنٹ آیا ہے، آپ کو جلدی سے ہسپتال آنا ہوگا۔ ڈاکٹر عروبہ نے فون بند کیا، بال سنوارنے لگی۔ کیا یار، آدھی رات کو بھی سکون نہیں۔ ڈرائیور کو کال کی، گاڑی نکالو، ہسپتال جانا ہے۔ بیگ اٹھایا، ہسپتال پہنچ گئی۔ ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی، میڈم جلدی آئیں، مریض کی حالت کافی خراب ہے۔ وہ ہسپتال ڈاکٹر عروبہ کا تھا۔ عروبہ جلدی سے آپریشن تھیٹر میں گئی، دیکھا سامنے اسٹریچر پر اس کا کزن مروت پڑا ہے۔ عروبہ دیکھ کر گھبرا گئی، بہت خون بہہ چکا ہے اس کا۔ پاگل نے اب کیوں کیا ایسا؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دل کی دھڑکن جیسے رک چکی تھی اس کی۔ عروبہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتی رہی، ساری رات اس کا خیال رکھا۔ رات بھر وہ ہسپتال میں رہی، تھک چکی تھی۔ بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی، بڑی گاڑی، گھر، پیسہ، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن ایک منچلا سا لڑکا جو کزن تھا ڈاکٹر عروبہ کا، وہ جان نچھاور کرتا تھا اس پہ۔ وہ محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، لیکن دکھ یہ تھا کہ یہ محبت صرف ایک طرفہ تھی۔ جتنی محبت مروت کرتا تھا عروبہ سے، شاید اس سے زیادہ نفرت عروبہ مروت سے کرتی تھی۔ ہسپتال میں مروت کے ماما بابا، عروبہ کے ماما بابا بھی موجود تھے۔ سب غصے سے دیکھ رہے تھے مروت کی طرف۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ مروت، کیوں نس کاٹی تم نے اپنی؟ مروت خاموش تھا۔ ماں رونے لگی، مروت کیوں اپنی ماں کا دل جلاتا ہے تم؟ رات بھر ہم کتنے پریشان تھے، تم خودکشی کر کے یہاں لیٹے ہو۔ عروبہ نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ مروت نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماں، عروبہ نہ ہوتی تو مر جاتا نا میں، لیکن سچ تو یہ ہے، عروبہ کے بنا مجھے جینا بھی نہیں ہے۔ عروبہ کی ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مروت، تم میرے بیٹے ہو۔ بیٹا، تم کیوں ضد لگائے بیٹھے ہو اس سے شادی کرنے کی؟ وہ نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ اور مروت مسکرانے لگا۔ پھر خالہ مجھے مرنے دینا، خود ڈرتی ہے مجھے، پھر خود بچاتی ہے۔ عروبہ نے ایک بار بھی حال نہ پوچھا۔ مروت ان کے گھر گیا۔ عروبہ، کیوں اتنا نخرے دکھاتی ہو؟ ایسا کیا نہیں ہے مجھ میں جو تم کسی اور میں تلاش کرتی ہو؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، خدا کی قسم بہت پیار۔ جانتی ہو، میں بے ہوش تھا، موت سے لڑ رہا تھا، پھر بھی میں تم کو محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے تمہاری سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں سن رہا تھا تمہارے دل میں میرے لیے مانگی گئی دعائیں۔ عروبہ نے غصے سے نفرت بھرے لہجے میں مروت کو کہا، مروت میری جان چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، آ جاتے ہو منہ اٹھا کر۔ تمہاری ماں کا خیال نہ ہوتا تو قسم خدا کی تم کو خود زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیتی۔ اپنی شکل دیکھو تم، کیا سمجھتے ہو تم میرے ہم سفر بنو گے؟ تم سے خوبصورت تو میرے ہسپتال میں صفائی کرنے والا ہے۔ بہت بے عزت کیا عروبہ نے مروت کو۔ مروت کی انا کا سوال تھا، اب وہ جتنی محبت کرتا تھا شاید اب نفرت ہونے لگی اسے۔ کسی نامراد سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ وہ اپنی محبت کو ذلیل بنا کر چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، مروت کی ماں بہت خوش تھی۔ مروت اور عروبہ کی ماں دونوں بہنیں تھیں، خالہ زاد تھے دونوں۔ مروت نے ماں سے خوشی کی وجہ پوچھی تو ماں مسکرانے لگی، چلو جلدی سے تم بھی تیار ہو جاؤ، خالہ کے گھر جانا ہے تمہارے۔ مروت خیریت سے پوچھنے لگا، ماما خیر سے جانا ہے نا؟ ماں الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، وہ عروبہ کا رشتہ آج پکا ہو رہا ہے نا؟ ماشاء اللہ، لڑکا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جب محبت کسی اور کی ہو جائے اور ہم بے بس دیکھتے رہیں تو وہ درد صرف ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ مروت نے مسکراتے ہوئے ایک آنسو کا طوفان روک لیا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا، لڑکا بہت جلد پاکستان آنے والا ہے، بس آتے ہی شادی کر دیں گے۔
سب بہت خوش تھے۔ لڑکے نے سب سے ویڈیو کال پہ بات کی۔ بہت خوبصورت ماڈرن سا لڑکا، جیسے کوئی راجکمار ہو۔ عروبہ بھی بہت خوش تھی۔ وہاں سب خوش تھے اور مروت رو رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا وہ اب کبھی عروبہ کو نہیں سوچے گا۔ اس نے چند دنوں میں ہی اپنا ویزا لگوایا، دبئی چلا گیا، وہاں جاب کرنے لگا۔ بھول گیا کوئی عروبہ تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ عروبہ کا ہونے والا ہم سفر بس اگلے چند دنوں میں پاکستان آنے والا تھا۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن خدا کو یہاں کچھ اور منظور تھا۔ رات کو کھانا کھا کر عروبہ سوئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ عروبہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ خدا جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے میڈیسن بھی لی درد کی، خود ڈاکٹر تھی، اپنے مطابق سب کچھ لے کے دیکھ لیا، لیکن درد کم نہ ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی۔ ماں، بابا، بھائی سب دوڑے چلے آئے۔ عروبہ کیا ہوا؟ وہ ہاتھ گھماتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ماں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں حیرانگی سے، میری بچی کیا مطلب دکھائی نہیں دے رہا؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، سب کچھ نارمل تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ عروبہ کو دکھائی دینا بند ہو گیا؟ سر درد کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ سر درد تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا، لیکن دکھائی دینا بند ہو گیا۔ عروبہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کل کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک تھا، شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ہر ڈاکٹر کو مل لیے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب رپورٹس ٹھیک ہیں، اور پھر یہ بات لڑکے والوں کو بھی پتہ چل ہی گئی۔ ہونے والے ہم سفر کو بتایا۔ وہ بھی حیران تھا کہ آخر ہے کیا؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، بنا کسی وجہ کے دکھائی دینا بند ہو جائے۔ کچھ مہینے تک عروبہ کو لے کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے، لیکن علاج ممکن نہیں تھا، اور امریکہ والے ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے رشتہ توڑ دیا۔ جو ڈاکٹر عروبہ لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی، آج خود لا علاج ہے، خود کسی کی محتاج ہے۔ ہسپتال کسی دوسرے ڈاکٹر کو دے دیا۔ عروبہ بہت روتی تھی، یا اللہ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ عروبہ کی زندگی بے رنگ ہو گئی۔ جو شادی کی خوشیاں منانے والی تھی، وہ آج رو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 4 سال گزر گئے۔ عروبہ کے بھائی کی شادی ہو گئی، بھابھی آ گئی۔ ماں اور بابا ان 4 سالوں میں بچھڑ گئے۔ قیامت پہ قیامت گزر رہی تھی۔ ڈاکٹر عروبہ اب لاچار بے بس تھی۔ بھابھی منہ نہ لگاتی تھی، بھائی بوجھ سمجھتا تھا۔ گھر میں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، حالت بری تھی، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، برا حال تھا، دیکھ کر روح کانپ جاتی تھی۔ وہ حسین لڑکی جو قابل تھی، ذہین تھی، جو کبھی مسیحا تھی، وہ آج اس حالت میں سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ اس کے اپنے سگے بھائی نے گھر اور جائیداد بیوی کے کہنے پر اپنے نام لگوا لی۔ عروبہ بہت روتی تھی۔ وہ خاموش آواز میں آہیں بھرا کرتی تھی، تڑپا کرتی تھی۔ وہ شاید کہ اب مر جانا چاہتی تھی۔ مروت کو اس کی ماں نے بہت بار بتایا تھا، عروبہ بیچاری کی حالت بہت بری ہے۔ ہم نے اسے گھر بھی لانا چاہا، لیکن اس کا بھائی جھگڑا کرتا، مروت اگنور کر دیتا، کیونکہ اس نے عروبہ کی حالت دیکھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ 5 سال بعد واپس لوٹا، ماں سے ملا، ماں کے لیے سونے کے کنگن لایا، بابا کے لیے مہنگی پرفیوم اور بہت سارے گفٹ۔ ماں 5 سال بعد مروت سے ملی تھی، لیکن دل میں ایک آگ تھی۔ مروت نے ماں سے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے بات ٹال دی۔ کچھ دن بعد مروت ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں میرے لیے کوئی لڑکی دیکھو، شادی کر کے اب واپس جاؤں گا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔
ٹھیک ہے پتر، چلو ہم بھی اب خوشیاں دیکھ لیں۔ رشتہ دیکھنے لگے۔ مروت اب کامیاب انسان تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنی محنت سے بہت کچھ بنا لیا تھا، بڑا گھر، گاڑی، اچھا مستقبل۔ اس کے خالہ کے بڑے بیٹے نے فون کیا، یعنی اروبا کے بھائی نے، جناب پاکستان آئے ہو اور کوئی لفٹ نہیں، خیریت ہے نا؟ مروت مسکرانے لگا، جناب کل آتا ہوں نا تیرے گھر۔ دوسرے دن مروت ماڈل بن کر ہیرو بنا ہوا ان کے گھر گیا۔ کزن کے 2 بیٹے بھی تھے۔ کزن نے اپنے بیٹوں کو بتایا، چاچو ہے تم لوگوں کا۔ کھانا کھایا، گپ شپ کی، سب باتیں کر رہے تھے۔ مروت نے بھی اروبا کے بارے میں نہ پوچھا، نہ ہی اس کے بھائی نے بتایا۔ کزن کو کال آئی، وہ باہر چلا گیا۔ بھابھی کچن میں چلی گئیں۔ مروت گھر دیکھ رہا تھا۔ خیال آیا اروبا کا کمرہ دیکھوں۔ کمرے میں داخل ہوا۔ اروبا کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ مروت کا دل جیسے کھنچا جا رہا ہو اس کی طرف، جیسے اروبا کی صدائیں اس کے قدموں سے لپٹ رہی ہوں۔ مروت پاس گیا، اروبا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اروبا نے مروت کی طرف کروٹ بدلی۔ مروت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بال منوا دیے تھے اس کے، سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا، برا حال تھا۔ اروبا کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموش تھی۔ مروت کا دل پھٹ گیا۔ اروبا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، دھیمی آواز میں بولا، اروبا یہ کیا ہو گیا؟ اروبا نے منہ پھیر لیا، آنسو جھولی میں گرنے لگے۔ اروبا نے مروت کا ہاتھ پکڑا، مروت تم آ گئے؟ کہاں تھے اب تک؟ دیکھو نا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، سب بدل گئے، سب چھوڑ گئے۔ وہ رو رہی تھی، پھر اچانک سے بولی، اچھا کیسے دل کیا پاکستان آنے کو؟ شادی کرنے آئے ہو نا، مجھے بھی بلانا۔ مروت رو رہا تھا، آنسو گر رہے تھے۔ اروبا کا ماتھا چوما، ہائے میری پاگل سی جان، باہوں میں اٹھایا، سیڑھیاں اترنے لگا۔ پاگل معاف کرنا مجھے، میں کتنا بے وفا ہوں نا، محبت کرتا تھا لیکن کس حال میں چھوڑا تم کو۔ بھابھی نے دیکھا مروت کہاں لے جا رہا ہے اروبا کو۔ بھابھی نے کچھ کہنا چاہا لیکن خاموش رہی۔ گھر پہنچا، ماں انتظار کر رہی تھی مروت کا۔ مروت کے لیے ایک رشتہ تھا، ایک لڑکی جو ڈاکٹر تھی۔ مروت کو ڈاکٹر پسند تھی۔ ماں ڈاکٹر مل گئی۔ ماں سوچ رہی تھی، پھر ایک دم سے مروت باہوں میں اٹھائے اروبا کو گھر میں داخل ہوا۔ ماں نے دیکھا، حیران ہو گئی۔ ماں صدقے میری بچی آئی ہے۔ ماں نے اروبا کا ماتھا چوما، ظالموں نے بال بھی کٹوا دیے تمہارے۔ مروت نے ماں سے کہا، اس کو نہلاؤ، میں اس کے لیے نئے کپڑے لاتا ہوں اور کل ہی میرا اروبا سے نکاح کروا دو۔ ماں حیران تھی، پاگل ہو تم مروت؟ مروت نے بس ایک ہی بات کی، بس شادی کرنی ہے اروبا سے، اب کسی کی نہیں سنوں گا میں۔ دوسرے دن ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اروبا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سفر بن گئی تھی مروت کی۔ پہلی رات تھی، مروت سینے سے لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اروبا یاد ہے تم نے مجھے ایک بار تھپڑ مارا تھا، پھر میں نے تمہاری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ اروبا مسکرا کر بولی، وہ تو شیشہ تم نے توڑا تھا، اور وہ دل ہی دل میں خود کو بوجھ سمجھ رہی تھی مروت پہ۔ اروبا نے مروت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مروت ہزاروں لڑکیاں مل سکتی تھی تمہیں، پھر مجھ اندھی کو کیوں چنا؟ مروت مسکرانے لگا، ہزاروں نے بیوی بننا تھا لیکن تم زندگی بن گئی ہو میری۔ اروبا اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ مروت گھمانے لے کر جاتا، ریسٹورنٹ جاتے، کبھی ڈنر کرتے، کبھی کسی پارک جاتے۔ دیکھتے دیکھتے اروبا پہلے کی طرح پیاری ہو رہی تھی۔ مروت نے خود نہلایا، کپڑے پہنائے اروبا کو، چلو آج سرپرائز تمہارے لیے۔ ہاتھ پکڑا، بیوٹی پارلر لے کر گیا، وہاں کہنے لگا میری پاگل کو شہزادی بنا دو۔ جب تیار کیا پارلر والوں نے اروبا کو، بالکل پہلے کی طرح، جیسے پہلے سے بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اروبا کی آنکھیں چوم کر بولا، بالکل کوئی پری لگ رہی ہو۔
ماتھے پہ چوم کر بولا میری حور لگ رہی ہو۔ عروبہ مروت کی آنکھ سے دنیا کا ہر رنگ دیکھنے لگی تھی۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ایک پل نہ رہ سکتی تھی اب مروت کے بنا۔ کبھی مروت گھر نہ ہوتا تو اداس ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے رحمت کی، عروبہ ماں بننے والی تھی۔ مروت بہت خوش تھا۔ عروبہ مروت کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر بولی دعا ہے اللہ میرے بچے کو بالکل تم جیسا بنائے۔ مروت نے پیٹ کو چوما اور بیٹی کو تم جیسا۔ مروت خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، سجاتا، سنوارتا عروبہ کو۔ عروبہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ ہسپتال میں تھے، عروبہ آپریشن تھیٹر تھی، مروت اور اس کی ماں انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ یہ جو اس نے کہا اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، لیکن خوشخبری یہ بھی ہے کہ اب عروبہ دیکھ سکتی ہے۔ مروت جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، دوڑتے ہوئے کمرے میں گیا۔ عروبہ بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ مروت کو دیکھ کر آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ مروت نے سینے سے لگایا، چپ کروانے لگا۔ آئی لو یو مروت، بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ ماں بھی پاس کھڑی تھی۔ عروبہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب مروت نے بیٹے کو باہوں میں اٹھایا، مسکرا کر کہنے لگا بالکل اپنے پاپا پہ گیا، پیارا سا۔ ماں چڑیل پہ نہیں گیا۔ سب ہنسنے لگے۔ زندگی ایک بار پھر عروبہ کو واپس اپنی پہلی زندگی میں لے آئی۔ عروبہ پھر سے ڈاکٹر عروبہ بن گئی، پھر اپنا ہسپتال بنا لیا۔ مروت جس سے کبھی نفرت تھی اب اس کے بنا سانس نہ لیتی تھی۔ عروبہ کا اندھا ہونا، پھر تکالیف سہنا، مروت کا ملنا، پھر نظر واپس آنا۔ شاید اللہ بتا رہا تھا تم جو چاہے پلان کر لو، میں وہی کروں گا جو بہتر ہوگا۔ وہ سب رشتے جن پہ عروبہ کو مان تھا، جن سے پیار تھا، وہی بدل گئے تو اسی نے ہاتھ تھام کر زندگی دی جس سے عروبہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔